السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں ڈرائیونگ لائسنس پہ۔ جی بالکل، جتنے بھی دوست احباب چاہے وہ اسٹڈی ویزے پہ، ورک ویزے پہ یا پھر وزٹ ویزے پہ یورپ آنا چاہتے ہیں، کسی بھی دوسرے کنٹری جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ دوستو ہمارے پاکستان میں ایک بالکل رانگ پرسیپشن یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے لائسنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اسے کوئی جانتا نہیں ہے، اسے کوئی مانتا نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ہے یہ صرف لائسنس ویلڈ ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوستو آپ کو بہترین مشورہ یہی ہے کہ پاکستان میں جب آپ کو ویزا ملتا ہے کسی بھی کنٹری کا، تو آپ اپنا لائسنس جو ہے وہ اسے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس میں کنورٹ کروا کے، جو کہ تقریباً 1 ویک کا پروسیس ہے، تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ کیونکہ جب آپ یورپ میں آئیں گے، اسپیشلی اگر یورپ کی بات کی جائے، جب آپ یورپ میں آئیں گے تب آپ کو اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کلاسز لینا، تھیوری ٹیسٹ پاس کرنا اور پھر یہاں پہ پریکٹیکل کلاسز لینا، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو جب یوروز میں یہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے تو یہ لائسنس آپ کو لاکھوں میں پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ آپ جو لاکھوں والا لائسنس تھا وہ چند 1,000 میں وہاں سے پاکستان سے لے کر آئیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ یورپ میں آتے ہیں تو آپ کو یہی لائسنس جو ہے کچھ کنٹریز 1 سال کے لیے، کچھ کنٹریز 2 سال کے لیے بھی پرمیشن دیتے ہیں۔ بات کی جائے اگر یونائٹڈ کنگڈم UK کی، پرتگال کی، اسپین، فرانس، جرمنی، سویڈن، ناروے، ڈنمارک وغیرہ کی، تو یہ کنٹریز آپ کو 1 سال کے لیے پرمیشن دیتی ہے کہ آپ اپنے پاکستانی لائسنس پہ 1 سال کے لیے ڈرائیو کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس ان کے کسی بھی جرمن ڈرائیونگ لائسنس پہ یا برٹش لائسنس پہ کنورٹ کروا سکتے ہیں، صرف پریکٹیکل جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ پاس کر کے۔ پھر آپ کو کلاسز لینے کی یا پھر پریکٹیکل کلاسز لینے کی اور ان چیزوں کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور دوستو یورپ میں ایک کنٹری جسے فن لینڈ کہتے ہیں، اس کنٹری میں آپ کو اس ڈرائیونگ لائسنس کا بہت ہی پلس پوائنٹ ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کنٹری میں جب آپ پہنچ کر، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں چاہے ورک ویزے پہ آئے ہیں، تو جب آپ یہاں پہ رجسٹریشن کرواتے ہیں اپنی کار کی، تو فن لینڈ آپ کو 2 سال کے لیے پرمیشن دیتا ہے یہاں پہ ڈرائیو کرنے کی پاکستانی لائسنس پہ۔ اور آن دی ادر ہینڈ سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 سال کے عرصے میں پاکستان واپس جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، تو یہی لائسنس پھر دوبارہ سے جب آپ واپس آئیں گے اس دن سے لے کے پھر 2 سال کے لیے ویلڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ فن لینڈ میں یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اور ایک اچھا پوائنٹ ہے، جس میں آپ کو یہ سمجھ لیں کہ فینش ڈرائیونگ لائسنس کنورٹ کروانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر آپ یہاں پہ 2 سال سے زیادہ رہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو یہ جو پاکستانی لائسنس ہے اسے فینش لائسنس میں کنورٹ کروانا پڑے گا۔ اور اس کا کوئی اتنا مشکل پروسیس بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی پاکستانی لائسنس موجود ہے۔ تو آپ صرف اپنی اپلیکیشن جمع کروا کے اور ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر کے آپ آسانی سے جو ہے وہ فینش لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس نہیں ہے، پھر آپ کو ٹائم بھی نکالنا پڑے گا، ڈرائیونگ اسکول میں کلاسز بھی لینی پڑے گی، اس کے بعد تھیوری ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا، پھر آپ کو پریکٹیکل ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ ساری چیزیں مکمل کرتے ہیں تب ہی آپ فینش جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ لے سکتے ہیں، اور یہی سارا پروسیس ہے دوسرے یورپین کنٹریز کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم پاکستان سے جو ہے وہ اپنا پاکستانی لائسنس وہ لے کر آئیں، اور بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ لاکھوں میں جو ہے وہ پے کر کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں، تو وہی ہم چند 1,000 میں پاکستان سے لائسنس کیوں نہیں لے کر آتے؟ اور یہ لائسنس آپ کو یہاں پہ یورپ میں اپنا پاکستانی لائسنس اتنی زیادہ آپ کو یہ سمجھ لے کام آئے گا کہ اتنا آپ کو، یعنی کہ یہاں پہ دوسری چیزیں آپ کی اسکل ایون کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا وہ پریفر نہ کرے جتنا کہ آپ کو یہ ڈرائیونگ لائسنس کام آئے گا۔ کیونکہ اگر آپ کسی بھی جاب میں اپلائی کرتے ہیں،
किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, हो सकता है वो जो इंडस्ट्री है, वो कंपनी है, वो शहर से थोड़ी सी बाहर हो। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर लोगों को ही प्रेफर करती हैं, और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कार है उनको प्रेफर करती हैं जॉब के लिए। और ऑन दी अदर हैंड जिनके पास लाइसेंस नहीं होता तो वो इन जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से गवा बैठते हैं। तो सबसे अच्छा मशवरा आप भाइयों के लिए यही है कि पाकिस्तानी लाइसेंस को इतना इजी ना लें, इतना लाइट ना लें कि इसकी अहमियत नहीं है। और अपने कंसल्टेंट और एजेंट्स हजरात से इन बातों से कि आप वहाँ पे जाके बना लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, वहाँ पे आपका बन जाएगा। भाई बन तो जाएगा लाइसेंस, लेकिन बात ये है टाइम की, आपके पैसों की। फिर यहाँ पे आके जब आपको थ्योरीज की क्लासेस लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो ये लाइसेंस आपको तकरीबन तकरीबन 3 से 4 हज़ार यूरो के दरमियान पड़ेगा। तो जो कि तकरीबन 8-10 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। तो क्यों ना आप चंद 1 हज़ार में पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस ले के आएँ और यहाँ पे आके आप इजीली इसे कन्वर्ट करवा लें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।